بسم الله الرحمن الرحيم. بزنس کی آواز السلام علیکم دوستوں، میں ہوں مہر رحمان ریڈیو والا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس کی آواز۔ جی دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے پاس کوئی آئیڈیا لے کے نہیں آیا، آج کاروبار اور نوکری میں موازنے کی باتیں اور آپ واٹس ایپ کے بانی کے بارے میں سناؤں گا کہ اس نے واٹس ایپ کیسے ایجاد کیا۔ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ نوکری ضروریات کے لیے مناسب ہے، مگر کل کی ضروریات کے لیے بزنس ہے۔ نوکری خاندان پالتی ہے مگر بزنس نسلیں سنبھالتا ہے۔ نوکری ماہانہ تنخواہ سے جڑی ہے اور کاروبار سے روزانہ کی آمدنی ہوتی ہے۔ تو دوستوں، نوکری میں محتاجی ہے اور کاروبار میں خود مختار۔ آپ کاروبار کر کے خود مختاری سے فیصلے کر سکتے ہیں، نوکر خود فیصلے نہیں کر سکتا۔ کاروباری اپنے فیصلے خود کر لیتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ نوکری آپ کسی کے لیے کرتے ہیں جبکہ کاروبار آپ اپنے لیے کرتے ہیں۔ جتنی محنت آپ کسی اور کے لیے نوکری کرتے ہوئے کرتے ہیں، اگر اس سے آدھی بھی ایمانداری سے اپنے کاروبار کو دیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، واٹس ایپ پہلے ہی دنیا بھر کے لوگوں کو مفت بات چیت کا موقع دے چکا ہے۔ اس کے موجد جین قوم کو خود اپنے والد سے دوری اور فون پر بات چیت نہ کر پانے کا جو دکھ تھا، اس کے احساس کی وجہ سے اس نے دوسروں کو قریب لانے والی یہ ایجاد کی۔ جین قوم یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر میں بجلی تھی نہ گیس۔ یہ لوگ سردیوں میں بھیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 1992 میں یہودیوں پر حملے بھی شروع ہو گئے تو والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ آ گئے۔ کیلیفورنیا میں ان کے پاس مکان تھا، نہ کچھ کھانے کو۔ امریکہ میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس خیرات ہوتی ہیں۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین قوم پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹیمپ سے گزارا مشکل ہو گیا۔ جین قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی تو ایک گروسری سٹور میں خاکروب کی ملازمت ملی۔ وہ برسوں یہ کام کرتا رہا۔ اتنی غربت میں والد سے فون پر بات بہت مشکل سے ہو پاتی تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ دوستو، اتنی غربت، وہ اپنے والد سے فون پہ بات کرنے کی خواہش اس کے دل میں اٹھتی رہی لیکن وہ بہت مشکل تھی۔ جب وہ 18 سال کا ہوا، کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں وہ مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ 1997 میں وہ یاہو میں بھرتی ہوا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین قوم نے فیس بک میں اپلائی کیا لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشیل نظر نہ آیا اور اسے نوکری نہ دی۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ اس دوران اس نے تھوڑے پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لیا۔ اس آئی فون نے اس کے مستقبل کی تشکیل کی۔ جین قوم نے فون استعمال کرتے کرتے ایک دن سوچا کہ میں کوئی ایسی اپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر اور ڈاکومنٹس بھی بھجوائی جا سکیں اور جسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ آئیڈیا اپنے دوست برائن ایکٹون کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ دونوں اسی کام پہ لگ گئے، یہاں تک کہ 2 سال میں ایک تلسماتی اپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ اپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطہ میں رہیں گے۔ جین قوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں ارب پتی بنا دیا۔ یہ اپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی لیکن یہ انکار کرتا رہا۔ فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کی دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہکل گا کر کہا، یہ وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے فیس بک کو ہاں کر دی۔ 19 ارب ڈالر میں سودا ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے کل مالیاتی ذخائر سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا فارن ایکسچینج اس وقت 22 ارب ڈالر اور پاکستان 70 برسوں میں ان ذخائر تک پہنچا، جبکہ جین قوم نے ایک ایپلیکیشن 19 ارب ڈالر میں فروخت کی۔ جین قوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ میں فوڈ سٹیمپس دینے والے ادارے کی ویٹنگ روم میں بیٹھ کر معاہدے پر دستخط کروں۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ معاہدہ اپنے دفتر یا اس کے آفس میں کرنا چاہتے تھے لیکن فیس بک اس کی ضد ماننا پڑی۔ تاریخ طے ہوئی، فیس بک والے فلاحی سینٹر پہنچے۔ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا، یہ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی اس آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا۔
لیکن اس سے بڑی عزیز کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی. وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی. تنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے, تم کام کیوں نہیں کرتے. یہ بات سیدھی اس کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی, لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے. خاتون انہیں سلپ دیتی تھی, ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پوچھتے ہوئے واپس چلے جاتے تھے. وہ برسوں اس عمل سے گزرتا رہا. چنانچہ جب کامیابی ملی تو اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی اسی ویٹنگ روم میں منانے کا فیصلہ کیا. دوستو اس نے 19 ارب ڈالر کی ڈیل پر فوڈ سٹیمپس کے انتظار میں بیٹھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر دستخط کیے, چیک لیا اور سیدھا کاؤنٹر پر چلا گیا. فوڈ سٹیمپس دینے والی خاتون آج بھی وہاں موجود. جین نے 19 ارب ڈالر کا چیک اس کے سامنے لہرایا اور ہنس کر کہا I got a job اور سینٹر سے باہر نکل گیا. یہ ایک مفلس غریب الوطن کے عزم و ہمت کی انوکھی داستان ہے جو ثابت کرتی ہے کہ آپ ڈٹے رہیں, محنت کرتے رہیں تو بالآخر کامیابی آپ کے قدم چومتی ہے. تو دوستو اس میں سبق یہ بھی ہے کہ اگر جین قوم فیس بک میں نوکری کرتا رہے کیسے اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کو ایک اپنی ایپ بنانی چاہیے. تو اگر آپ کو زندگی میں ناکامیاں ملے تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے, ان کو آپ آسانی پیدا کرنے والا ذریعہ بنا سکتے ہیں. اپنے لیے ایک نئے راستے تلاش کر سکتے ہیں جو کہ آپ کاروبار کی صورت میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی بنا کے حاصل کر سکتے ہیں. اور ایک سبق یہ بھی ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے کو ضرور صلہ ملتا ہے. دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے, اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.